سورة یونس بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ سورة یونس بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے، یعنی لوگ اگر اس کو نہیں مانتے تو اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کو پر حکمت بنایا، اور حکمت وہ چیز ہے کہ جس کو مل جائے اسے خیر کثیر مل جاتی ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ کیا پھر یہی وہ بات ہے کہ منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے، یعنی قرآن پیش کرنے پر آپ کو جادوگر کا خطاب ملا؟ یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں، یہ کتاب تو پر حکمت ہے اور جادوگری کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ یدبر الامر، وہ کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے، سفارش کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، یعنی ان تمام اختیارات کا مالک، لہذا تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی، تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ با مقصد ہی بنایا۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ کرتے رہے، یعنی وہ لوگ جو آخرت کو بھول کر زندگی بسر کر رہے ہیں اور دنیا پر ہی راضی ہیں اور اللہ کی آیات سے غافل ہیں، جو بھی نشانیاں اس نے پوری کائنات میں بکھیر رکھی ہیں اور جو اس قرآن کی آیات ہیں، تو پھر ایسے لوگ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کرتے رہے ان کے اپنے اعمال کی بدولت، کیونکہ اس کائنات میں سب سے بڑا حق ہم انسانوں پر اس کا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اس کو بھول کر اگر انسان کوئی بھی کارنامے کرتا رہے تو وہ اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اتنا کچھ بنایا ہے کہ اسے کسی انسان کا کچھ بھی بنانا کچھ متاثر نہیں کرتا، اور نہ وہ اس سے راضی ہے اگر وہ اپنے رب کو مانتا ہی نہیں۔ ان الذین آمنوا، ان کے برعکس بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، یعنی ایمان کے بعد اچھے کام کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں سیدھے راستے پر چلائے گا۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی ان باغوں میں، فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنت میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام،
ان کی پکار وہاں ہوگی، پاک ہے تو اے اللہ، ان کی دعا یہ ہوگی سلامتی ہو، یعنی ہر طرف سلامتی ہی کی پکار، سلامتی ہی کی دعائیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو وہ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ ظلم کا معنی ہوتا ہے کسی کو اس کا حق نہ دینا، یعنی اللہ کو حق نہیں دیا، اپنی بندگی کا فرض پورا نہیں کیا۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ وما كانوا ليؤمنوا، وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ كذلك نجزي القوم المجرمين، اسی طرح ہم مجرم قوم کو، مجرم لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون، اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی ہے، یعنی ان کی جگہ تم آئے ہو تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کر رہے ہو۔ کیونکہ ہر گروہ، ایک کے بعد ایک جنریشن جو دنیا میں آتی ہے، ایک کے بعد ایک نسل، ان سب سے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، یعنی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ، یا اس میں کچھ ترمیم کر دو، اس میں کچھ چینجز کر دو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے میرا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کروں، میں تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ اور کہیے اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود سے خود یہ ذمہ داری نہیں اٹھائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ڈالی ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا انتظام کریں، اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی پچھلی ساری زندگی میں نہ تو میں نے ایسا کوئی کام کیا کہ کہیں کوئی ٹریننگ لی ہو لکھنے پڑھنے کی، یا کوئی یونیورسٹی جوائن کی ہو، یا کہیں کوئی رائٹنگ سکلز سیکھی ہو، یا کبھی کچھ ایسا علم حاصل کیا ہو کہ جس کی بنا پر یہ کتاب لکھتا میں، ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ تو سب کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اس لیے میری پچھلی ساری زندگی جس کام میں گزری وہ تمہارے درمیان میں رہا، تم سب اچھی طرح جانتے ہو۔ تو یکا یک میں جو تم کو اتنی حکمت سے لبریز باتیں سنا رہا ہوں، یہ خود سے لکھ کر نہیں لا رہا کہیں سے، یہ میری نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں۔ اس لیے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، پھر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے۔ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ یعنی ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں سرے سے، یعنی اگر کسی چیز کا وجود نہ آسمان میں نہ زمین میں تو وہ تو بیسلس بات ہے ہی نہیں۔ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔
اللہ کی پاک ذات تمام شریکوں سے بے نیاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، اس دن جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں، تو پکارنے والا پکارے گا، جس نے کسی عمل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو وہ اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے شخص سے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام شریکوں کی شرکت سے بے پرواہ ہے۔ یعنی پھر اللہ سے اجر کی توقع نہ رکھے، جن کے لیے وہ کام کیا تھا ان سے توقع رکھے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے۔ اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو دین اسلام پر پیدا کیا، لیکن بعد میں لوگوں نے اپنی عقل، خواہشات اور چیزوں کی وجہ سے اس دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی اور اصل دین کے کئی حصے کر ڈالے اور پھر آپس میں اختلاف شروع کر دیا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کریں گے کہ کون حق پر تھا اور کون نہیں۔ کسی بھی اختلاف کے سلسلے میں انسان کو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا چیز اتاری ہے اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ جہاں بھی اللہ کی چاہت پر ہم اپنی چاہت کو اوپر لے آتے ہیں یا اپنی خواہشات کی پیروی چاہتے ہیں وہی گڑبڑ ہوتی ہے۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہیے غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں، یعنی پھر اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں۔ جیسے اہل مکہ نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم سے قحط ہٹ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن بعد میں جب وہ تکلیف دور ہو گئی تو وہ اپنی پرانی ڈگر پہ آ گئے۔ ان سے کہیے اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ یہ زمین پہ انسان کا پاؤں سے چلنا یا انسان کی گاڑیوں کا چلنا یا جانوروں کا چلنا یا پھر سمندر میں کشتیوں کا چلنا، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا ایک نظام ہے جس کو انسان جس سے فائدہ اٹھا رہے۔ اگر وہ ہمارے پاؤں کو ایک خاص طریقے پر نہ بناتا، ہمارے گھٹنے اور ہمارا جسم، تو ہم کیسے چل سکتے تھے؟ جیسے ایک درخت ہے تو وہ اپنی جگہ پہ جہاں کھڑا ہے ہمیشہ کے لیے وہیں کھڑا ہے جب تک اس کی زندگی، وہ وہاں سے چل کے کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے چلنے کی صلاحیت دی۔ اسی طرح پانی کے اندر ایسی صلاحیت رکھی کہ کشتی اس کے اوپر تیر سکے، تو یہ سب کچھ اللہ کی رحمت ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر خوش باش سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ یعنی یہ توحید ہر انسان کی فطرت میں ہے، اس کے اندر سمو دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو سب کچھ بھول کے اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ عام حالات میں جو نہیں بھی اس کو مانتا وہ اس وقت اس کو مان جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب حقیقت یہی ہے، مشکل وقت میں اس کو پکارتے ہو تو آخرت کی مشکل سے بھی ڈرو، اس سے پہلے کہ اس مشکل میں پکارنے کا پھر کچھ فائدہ نہ ہو۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، ان کو لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سر بھی کھڑی تھیں،
ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر سایہ لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے رکا، پھر اسے چھوڑ کر چل پڑا۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تمہیں دار السلام کی دعوت دے رہا ہے، یعنی ان طریقوں کی، ان کاموں کی، ان باتوں کی جن کو اختیار کر کے، جن کو اپنا کر تم دنیا میں بھی سلامت رہ سکتے ہو اور آخرت میں بھی جنت کی شکل میں تمہیں بہترین انعام ملے گا۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اس دین کی بنیاد اسلام ہے، تو جو کوئی اسلام لے آیا وہ سلامت رہا، یعنی دنیا میں بھی سلامتی اور پھر آخرت میں بھی اس کے لیے سلامتی ہے، امن ہے۔ یعنی اسلام کی دعوت دراصل سلامتی کی دعوت ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو وہ چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، وہ لوگ جنہوں نے اچھا کیا، بھلائی کا طریقہ اختیار کیا، ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید بھی، زیادہ بھی، یعنی ان کے لیے جنت بھی ہے۔ اور زیادہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار، یعنی ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کے اچھے رویے کی وجہ سے ان کی قدردانی کی جائے گی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو وہ راحتیں اور وہ خوشیاں عطا کرے گا جس میں نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری، نہ دکھ، نہ پریشانی، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ وہ ایسی خوبصورت جگہ پر ہوں گے کہ جہاں ان کی اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے بعد انسان کو باقی کوئی بھی چیز ویسی خوبصورت نہ لگے گی، خواہ وہ دنیا کے مقابلے میں کئی گنا جنت زیادہ ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ تو یہاں احسان کرنے والوں، نیکی کے کام کرنے والوں کا یہ بدلہ بتایا گیا ہے۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر روسیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے، ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں، وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے ایک ساتھ، یعنی حشر کے میدان میں۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ، پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ان سے کہیں گے کہ اپنی جگہ پر رک جاؤ، یعنی اس جگہ آپ ٹھہر جاؤ۔ انتم وشرکاؤکم، تم اور تمہارے شریک سب۔ فزیلنا بینہم، پھر ہم ان کی اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، دونوں ایک دوسرے کو پہچان جائیں گے۔ شرک کرنے والے اپنے معبودوں کو اور وائس ورسا۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، یعنی یہ تو دراصل تمہاری اپنی خواہشات تھیں جن کی بنا پر تم نے ہمیں معبود بنایا ہوا تھا، ورنہ ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں، نہ ہم نے کہا تھا تمہیں کہ تم ہمیں خدا مانو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو جسے پوچھتا تھا اس کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ سورج کے پیچھے ہو لیں گے، بہت سے چاند کے، اور بہت سے بتوں کے ساتھ ہو لیں گے، یعنی جو جس سے محبت کرتا ہوگا، جس کو پوچھتا ہوگا، اسی کے پیچھے جائے گا۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے، یعنی ہم نہیں جانتے تھے کہ تم ہماری عبادت کر رہے ہو، نہ ہم نے تمہیں کہا اور نہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اور نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، یعنی جب معبود ہی بیزاری کا اظہار کر دیں گے تو پھر ان کے پاس باقی کیا رہے گا۔ سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے، کیونکہ شرک کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے،
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب کوئی شریک ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی کسی کو بنائے ہوئے تو اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. یہ بالکل ہی غیر حقیقی اور غلط بات ہے، کیونکہ آسمان و زمین سے رزق دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے اسی کی طرف سے ہے. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھئے کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوت ہے کس کے اختیار میں ہے؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. پھر تم بچتے کیوں نہیں، پرہیز کیوں نہیں کرتے، یعنی ان غلط کاموں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات سچی ہو گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے. یعنی ساری نشانیاں بھی ان کے سامنے ہوں، کھلی کھلی دلیلیں بھی ہوں، بات سمجھ بھی آ رہی ہو، پھر بھی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ وہ سمجھنا چاہتے نہیں. وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کی دراصل خواہشات ہیں جن کی وہ تسکین چاہتے ہیں، اس لیے ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، حق ان کو نظر نہیں آتا. ان سے پوچھئے تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی. پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے آیا ہے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. یعنی پہلی کتابیں بھی اللہ نے بھیجی، ان کے مضامین بھی اس میں موجود ہیں، بلکہ مزید وضاحت بھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا، خود لکھ لیا؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تم بھی لکھ لاؤ. یعنی اگر یہ انسانی کلام سمجھتے ہو تو پھر کوئی بھی انسان لکھ سکتا ہے، تو لکھ کر تو دکھاؤ. اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے خواہ جھٹلا دیا ہے. اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا، یعنی اس سے عبرت حاصل کرو. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے. تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے، یعنی جو ایمان نہیں لائیں گے وہ دراصل فسادی ہیں. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے. جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ یعنی وہ آپ کی مجلسوں میں آتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، لیکن سن کے نہیں دیتے، سمجھتے کچھ نہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، مگر کیا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسے لگے گی گویا محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے. یعنی دنیا کی سال ہر سال کی زندگی بس ایک لمحہ لگے گی، ایک گھڑی لگے گی. اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ سیدھے رستے پر نہ تھے.
یعنی جو لوگ آج اس حقیقت کو نہیں مانتے جو کل پیش آنے والی ہے، وہ یقیناً بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم آپ کے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں، بہرحال آنا ان کو ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، تو جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر کب پوری ہوگی؟ یعنی دھمکی کیا تھی کہ نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا تم کو۔ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع و نقصان بھی نہیں، یہ سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، یعنی جس طرح انسانوں کی عمر ہوتی ہے ایسے ہی قوموں کی بھی زندگی ہے۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، پھر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا، ان سے کہیے کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو پھر تم کیا کرو گے؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ یعنی تم عذاب مانگتے ہو، عذاب تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور اگر آ گیا تو کیا یہی وہ چیز ہے جس کو مانگنا چاہیے؟ یعنی کوئی عقل مند انسان اپنے لیے خسارہ اور نقصان اور تکلیف دہ چیز نہیں مانگتا۔ جیسے کسی کی عقل بالکل ہی گزر گئی ہو حد سے تو وہی ایسے مطالبے کر سکتا ہے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے؟ یعنی شک کا شکار ہے، لہذا بار بار، اور دل میں ان کی تردد بھی ہے، بے چینی بھی ہے، نہ مان کے دیتے اور نہ انکار کر کے ان کو کوئی قرار ہے۔ پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو، یعنی قیامت کو۔ اگر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، یعنی عمر بھر تو مطالبے کرتے رہے لیکن جب دیکھیں گے تو پھر پریشان ہوں گے۔ مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، یعنی یہ قرآن شفا ہے دلوں کی بیماریوں کے لیے، یعنی سینوں کے اندر جو گھٹن ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، غم ہے، دکھ ہے، ان سب بیماریوں کا علاج ہے، کیونکہ قرآن انسان کی سوچ کو، عقل کو جلا بخشتا ہے، انسان کے دل کو اطمینان اور قرار بخشتا ہے، اور انسان کو ان تمام تفکرات سے آگاہ کرتا ہے اور اس سے آزاد بھی کرتا ہے ایک بڑی فکر دے کر، یعنی آخرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آ جائے تو میں اسے قبول کروں، یعنی دنیا سے چلا جاؤں، اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تم اللہ کی اس کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہو۔ اور آپ نے اللہ کی کتاب کی خوب رغبت دلائی، اور پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، اور پھر اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری زندگی میں ہمیں اس سے جوڑ دیا اور ہمیں اس کی سمجھ عطا کی اور اس کی طرف رہنمائی کی، کیونکہ جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر، وبذالک فلیفرحوا، ان کو خوش ہو جانا چاہیے، کیونکہ پیچھے فرمانا شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، جس کو یہ نصیب ہو جائے، جس کا اس کے ساتھ ایک کنیکشن بن جائے، جس کا اس کتاب کے ساتھ ایک تعلق بن جائے، پھر وہ شخص خوش قسمت ہے۔
اس کو اپنی قسمت پر ناز ہونا چاہیے کہ اللہ نے مرنے سے پہلے اس کو یہ دولت عطا کر دی، یہ نعمت دے دی. هو خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے، ہر اس چیز سے اچھی ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. یعنی جو مال و دولت لوگ سمیٹ رہے ہیں اس کی بنسبت یہ کتاب زیادہ بہتر ہے اگر کوئی اس کو سمیٹے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے بھی انسان اطمینان قلب نہیں خرید سکتا، حقیقی خوشی نہیں خرید سکتا، دل کا سکون نہیں خرید سکتا، اپنے غموں کو اندر سے نہیں نکال سکتا. لیکن یہ قرآن ایک ایسی قوت بخشتا ہے انسان کو، ایسا ایمان دیتا ہے، ایسی خوشی دیتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو بھی وہ پرسکون ہوتا ہے. یہ ایک عجیب فینومینا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ تبوک میں مسلمان 30,000 کا لشکر تھا، ایک اونٹ پر کئی کئی لوگ سوار ہوتے، باری باری، اور پھر پیدل چلتے. 600-700 میل دور کا سفر تھا، اور کھانے کے لیے ایک ایک کھجور ہوتی. انتہائی تکلیف اور مشقت کے عالم میں انہوں نے سفر کیا. لیکن آپ دیکھیے کہ دلوں کا اطمینان اور سکون، کہ کسی نے کوئی کمپلینٹ نہیں کی. آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور ہمارے شکوے شکایات ختم ہی نہیں ہوتے، ہم زندگی کی کسی نعمت پر راضی ہی نہیں. یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کتاب کی روح کو نہیں پایا، اس کی قدر و قیمت نہیں پہچانی، اس کا حق ادا نہیں کیا. فرمایا هو خیر مما یجمعون، یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہیے تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا. یعنی حلال اور حرام کو اللہ نے کسی انسان کے اوپر نہیں چھوڑا کہ وہ فیصلہ کرے، خود ہی بتا دیا کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں. لیکن کچھ لوگوں نے اللہ کا قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی. قل اللہ اذن لکم، ان سے پوچھو کہ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی کہ تم ایسا کرو؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو، جھوٹ گھڑ رہے ہو. حلال حرام کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں پر رحمت کرتے ہوئے اسے خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. کیونکہ اگر بندوں کو یہ اجازت دے دی جاتی تو وہ صرف وہ چیزیں حلال کرتے جو ان کو ضرورت نہیں تھی تاکہ اور لوگ اسے استعمال کریں، اور باقی لوگوں پر حرام کر دیتے، باقیوں کے اوپر پابندی لگا دیتے. تو اس لیے یہاں پر صاف طور پر بتا دیا گیا کہ تم نے اپنے ذوم میں، اپنے خیال میں جو چیزیں حرام کر رکھی، جیسے دور جاہلیت میں انہوں نے بحیرہ، صائبہ اور حام اور وسیلہ اور اس طرح کے نام دے کے جانوروں کو حرام کر رکھا تھا یا اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے تھے، تو اس کا بتا دیا گیا کہ اس کی تمہیں اجازت نہیں. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ پہ جھوٹ گڑو گے. جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افترا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا. اللہ لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے، یعنی سب نعمتیں پانے کے بعد اس کی طرف نہیں لپکتے. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس بھی حال میں ہوتے ہیں قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہیں، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. یعنی انسان لوگوں کی تو کتنی فکر کرتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، معلوم نہیں کیسے لگ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ان سارے اعمال کے وقت جب تم کر رہے ہوتے ہو تو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو فکر کیا ہونی چاہیے کہ ہم اس وقت اللہ کی نگاہ میں کیسے لگ رہے ہیں. یعنی قرآن ہمارے سامنے ہے، ہم پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہم کو، تو ہم کیسے لگ رہے ہوں گے اس کو؟ کیا وہ ہم سے خوش ہے؟ کیا اس کو پسند آ رہا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یا اس کو اور زیادہ اچھا کرنا چاہیے؟ اور اس میں ہماری دلچسپی کا لیول کیا ہے، ہماری محبت کا درجہ کیا ہے، ہم کس جذبے کے ساتھ، کس نیت اور کس ارادے کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ سب براہ راست اللہ کی نظر میں ہے. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی،
جو تیرے رب کی نظر سے چھپی ہوئی ہو سب پتہ ہے اس کو، اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو، یعنی سب کچھ ریکارڈ میں ہے اللہ کے۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کبھی اپنے دوست کو آگ میں نہیں ڈالے گا۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دوست کوئی پراسرار شخصیتیں ہوتی ہیں، حالانکہ اللہ کے دوستوں کی علامت کیا ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اولیاء وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو پھر رنج و غم میں مبتلا نہیں کرتا۔ تو اگر قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے دلوں میں ایک اطمینان آتا ہے، ایک سکون آتا ہے، تو سمجھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو رہے ہیں۔ پھر فرمایا، دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اللہ کے وعدے بالکل سچے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب دنیا میں خوشخبری کیا ہوتی، یا دنیا میں اچھی خبر کیا ہو سکتی؟ کہ ایک انسان اللہ کے لیے کام کرے اور اللہ اس کی محبت بندوں کے دلوں میں ڈال دے، حالانکہ وہ کام صرف اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا تھا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ایک آدمی خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے لیکن لوگ اس کے اس کام کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے۔ تو یہ محبتیں یا یہ اطمینان خود اپنے دل کا، یہ دراصل علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرما رہے ہیں۔ لیکن اگر قرآن پڑھ کے بھی اور دین کا کام کر کے بھی دل کے اندر بے چینی ہے اور بے چینی جاتی نہیں کسی صورت، اس کا مطلب ہے کہ there is something wrong، جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السمیع العلیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بنا رہے ہیں وہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے۔ یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان اللہ کے راستے پہ چلنے لگتا ہے تو لوگوں کی مخالفتیں شروع ہو جاتی، کوئی کچھ بات بناتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں ٹھیک راستے پہ جا بھی رہا ہوں یا نہیں۔ تو اس پر تسلی دی جا رہی ہے کہ لوگوں کی باتوں پر آپ غمگین نہ ہوں، اور اس بات کی فکر نہ کریں کہ لوگ عزت نہیں کریں گے یا لوگ چھوڑ دیں گے، نہیں، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں، سب انسانوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سب کا مالک وہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اور شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیروکار ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو، امن پاؤ، آرام سے سو جاؤ، اور دن کو روشن بنایا تاکہ کام کاج کر سکو۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے سنتے ہیں، یعنی بات کو غور سے سنتے ہیں، اس کا مطلب سمجھتے ہیں اور توجہ کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وہ تو بے نیاز ہے اس سے، اس کو کیا بیٹے کی ضرورت؟ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟ تم یہ بات کیسے کہتے ہو؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان سب کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب یہاں آئندہ کچھ پیغمبروں کے واقعات سنائے جائیں گے اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو سمجھائیں گے
کہ کس طرح پچھلی قوموں سے سبق لو کہ انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو ان کا انجام کیا ہوا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے. اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا اللہ پر بھروسہ ہے. یعنی مجھے فکر نہیں کہ تمہارا ری ایکشن کیا ہے اور تم کیا کرتے اور کیا چاہتے ہو. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. یعنی یہ ایک چیلنج تھا لوگوں کو کہ میں اپنے کام سے باز آنے والا نہیں، تم میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو، کیونکہ میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں اس لیے میں تم سے نہیں ڈرتا. اور پیغمبروں کے اندر یہ جرأت ہوتی ہے کہ وہ سارے چیلنجز کو فیس کر لیتے ہیں اور ہر طرح کی مخالفتیں برداشت کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوشی سے عمل کرتے ہیں. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں تھا، یعنی میں کسی دنیاوی بینیفٹ کے لیے تو نہیں گیا تھا تمہارے پاس، اور مجھے اب یہ فکر تو نہیں کہ تم نے مانا نہیں تو میری رزق روزی کا کیا ہوگا یا میرے کو دنیا کا کاروبار ختم ہو گیا. پھر فرمایا تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے ان اکون من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، میں فرما بردار بن جاؤں. انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبہ کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا تو ان کا انجام کیا ہوا. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات، پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا. وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا. اس طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. یعنی حد سے گزرنے والے کون ہیں؟ جو ایک بار غلطی کرنے کے بعد پھر اپنی غلطی پہ اڑ جاتے ہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہیں اور کسی طرح بھی مان کے نہیں دیتے. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، یعنی تکبر کا مظاہرہ کیا اور مان کے نہ دیا، اور وہ مجرم لوگ تھے. بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ اسحر ھذا ولا يفلح الساحرون. حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے، اور ان کے سامنے بھی سارا کچھ آ چکا تھا کہ سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے تھے اور انہوں نے اپنی کمزوری اور غلطی کا اعتراف کر لیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو مان گئے تھے، لیکن جن کے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے وہ نہ مانے. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے. الٹا ان کو بلیم کر دیا، بات کو اپنی اصل سے پھیر دیا. تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں، صاف انکار کر دیا. اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو. جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے. مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ وہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم،
پھر دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراوردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر دور میں پیغمبروں کا ساتھ دینے والے ینگ لوگ ہی تھے، کیونکہ ان کے اندر زیادہ جرت ہوتی، طاقت ہوتی، قوت ہوتی، وہ سمجھتے ہیں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پچھلے تجربات اور اپنی عمر کے تقاضے کے طور پر بہت محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں اور جلدی آگے نہیں بڑھتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے اس میں حضرت علی جو بالکل ابھی بچے ہی تھے، حضرت جعفر طیار وہ بالکل ینگ تھے، حضرت زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مسعود، یہ سب قبول اسلام کے وقت 20 سال سے کم تھے، یعنی ٹین ایجر سے ایک طرح سے۔ عبد الرحمن بن عوف، حضرت بلال، حضرت صہیب کی عمریں 20 اور 30 کے بیچ میں تھی، وہ بھی ابھی ینگ ہی تھے۔ پھر اسی طرح ابو عبیدہ بن جراح، زید بن حارثہ، عثمان بن عفان، عمر فاروق، یہ 30 اور 35 سال کے بیچ میں تھے۔ تو سب سے زیادہ عمر رسیدہ جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور ان کی عمر بھی ایمان لانے کے وقت 38 سال تھی، یعنی ہی واز دی اولڈسٹ پرسن۔ حضرت خدیجہ تو خیر آپ کے گھر کی خاتون تھی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قوم میں سے سب ایمان لانے والے ینگ لوگ تھے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، واقعہ یہ کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پہ نہیں رکتے، یعنی دوسروں کی مخالفت میں، ان کو تکلیف دینے میں، ان کا نقصان کرنے میں یہ نہیں دیکھتے کہ پھر کیا ہوگا، حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات عطا کر۔ ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا یعنی ہم امن میں رہیں اور ہم ان کے لیے بھی مشکل نہ کھڑی کریں کہ وہ ہماری وجہ سے ایمان نہ لائیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہراؤ اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ یعنی بنی اسرائیل چونکہ ایک بکھری ہوئی قوم تھی تو اجتماعی عبادت ہی ان کو جمع کر سکتی تھی، لیکن وہ کسی بڑی جگہ پر اکٹھے ہو کر عبادت نہیں کر سکتے تھے فرعون اور اس کے سرداروں کے ڈر سے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو یہ کہا کہ تم اپنے اپنے گھروں کو ہی سینٹر بنا لو، وہیں پر اکٹھے ہو جاؤ، اور اس طرح وہاں ایک پورا سسٹم ڈیولپ کر دیا، ایک زبردست قسم کی آرگنائزیشن قائم کر لی، کیونکہ جس رات موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں تو کتنی تیزی کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں میں میسج پہنچ گیا، کیونکہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر آرگنائز تھے اور کنیکٹڈ تھے۔ اور پھر یہ کہ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عبادت کی کچھ چیزیں تو انفرادی ہوتی ہیں اور کچھ لازمی طور پر اکٹھے ہو کر کرنی چاہیے، تبھی مسلمانوں کے اندر ایک اجتماعیت پیدا ہوتی ہے اور ایک قوت بنتے ہیں وہ۔ اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، کیونکہ اس وقت ان کے اوپر ایک بہت پریشانی کی اور غم کی اور ایک دکھ کی کیفیت تھی، کیونکہ وہ ایک مظلوم قوم تھے، فرعون ان کے اوپر جبر کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نے اپنی قوم کو ایک حوصلہ دیا، اور اچھا لیڈر ہوتا بھی وہ ہے کہ جو لوگوں کے اندر امید کا ایک جذبہ بھر دے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے، یعنی بہت کچھ تو نے دیا ہے، اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ یعنی مال اولاد اور دنیا کی رونق زینت پا کر وہ بہت سرکش ہو چکے ہیں، اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اور ہوا بھی یہی۔ اچھا یہ یاد رہے کہ یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے شروع میں جاتے ہی تبلیغ کی اور نہیں مانے تو ایسی کوئی دعا کر دی ان کے لیے، وہ سال ہر سال تک ان کو سمجھاتے رہے، اور یہ بالکل آخری دور کی بات ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔
تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی پیروی ہرگز نہ کرو جو علم نہیں رکھتے، یعنی جو حقیقت کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے اور نیکی کے راستے میں کوشش نہیں کرتے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا۔ پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکل آئے اور فرعونیوں کو پتا چلا تو وہ تو بہت غصے میں آئے کہ سارے راتوں رات نکل گئے یہاں سے، تو اس نے بھی سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا خداوند حقیقی کو، اس کے سوا کوئی نہیں جس پر یہ بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ یعنی اس وقت تو ایمان لے آیا جب ڈوبنے لگا، اب ایمان لاتا ہے، آنا موت کے وقت ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے مجھ سے کہا کاش آپ دیکھتے جس وقت فرعون غرق ہو رہا تھا، میں نے اس اندیشے سے اس کے منہ میں مٹی ٹھونسنا شروع کر دی کہ اس کو اللہ کی رحمت نہ پالے۔ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو مفسدین میں سے تھا، فساد برپا کرنے والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تجھے تیرے بدن سمیت بچا لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، عبرت کا نشان، کہ لوگ اس سے سبق سیکھے۔ اب قرآن مجید میں یہ جو بات کہی گئی ہے یہ کئی ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے، اور سال ہا سال تک یہ بات موجود تھی قرآن مجید میں، اور فرعون کی لاش جو تھی، فرعون کا جسم جو تھا، وہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ کہاں ہے کیا ہے، لیکن قرآن کے وہ بھی ایک امتحان تھا کہ لوگ اس کو مانتے ہیں یا نہیں۔ تو بہرحال جدید دور میں بہت سی تحقیقات شروع ہوئیں، تو قاہرہ کے عجائب خانے میں اس کی لاش اب موجود ہے، جس سے سر 1907 میں یعنی 1907 میں سر گرافٹن ایلیٹ نے اس کی ممی پر سے جب پٹیاں اتاری تو ان پر نمک کی تہ تھی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہی وہ فرعون ہے جو سمندر میں ڈوب کے مرا تھا۔ تو اب دیکھیے کہ یہ نشانی جو ظاہر ہوتی ہے دراصل قرآن کی صداقت پر بھی ایک ثبوت ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بات فرمائی وہ سچ ہو کر رہی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری بہت سی نشانیوں سے بالکل غافل ہیں، اور ایک عرصے تک فرعون کی اس لاش کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے تھے، اسی طرح کچھ اور نشانیاں بھی جن سے لوگ غفلت میں ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی، مگر جس کو ماننا ہوتا ہے وہی مانتا ہے، جو نہیں مانتا وہ نہیں مانتا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی ان کو عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے، یعنی بعد میں انہوں نے اپنے دین کے اندر نئی نئی باتیں نکالی، تفرقے برپا کیے، اور یہ سب کچھ دراصل ان کے نفس کی شرارتوں کی وجہ تھی یا اس کا نتیجہ تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ان کو رہنمائی دے دی تھی کہ حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اطاعت کیا ہے، گناہ کیا ہے، نافرمانی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو قبول نہیں کیا تو پھر یہ سب کچھ پیش آیا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تو آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر دراصل آپ کے ذریعے اوروں کو بات سنائی جا رہی ہے کہ جو آپ کی دعوت میں شک کر رہے تھے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول سچا ہو گیا، ثابت ہو گیا، وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے سامنے کوئی بھی نشانی آ جائے، جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا، یونس علیہ السلام جن کا بائبل میں نام یونا ہے یا جونا ہے،
اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے اور عراق والوں کی ہدایت کے لیے نینوا میں ان کو مبعوث کیا گیا تھا، اور اس کے کھنڈرات آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ بہرحال ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغام دیا، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، ایک قوم نہیں مان رہی تھی تو ان سے بیزار ہو کر ان کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کو بتا کر کہ کچھ عرصے کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ یہ جب وہاں سے نکلے تو آگے سمندر میں جا کر مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور پیچھے سے قوم ڈر گئی کہ پیغمبر ناراض ہو کر چلا گیا ہے اور اس نے ہمیں ایک مہلت دی ہے کہ بس اتنے دن کے بعد تم پہ عذاب آ جائے گا، تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے، معافی مانگنے لگے، تو ان کی معافی قبول ہو گئی۔ اس کے برعکس قوم سمود کو جب ان کے پیغمبر نے بتایا کہ بس 3 دن ہے تمہارے پاس مہلت، اب توبہ کر لو، لیکن ان میں سے کسی نے توبہ نہیں کی تو وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ بہرحال کہ دنیا میں ایک مثال ایسی ہے کہ جس بستی پر عذاب آنے والا تھا تو ان کی توبہ کی وجہ سے وہ عذاب ان سے ٹل گیا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو ہم نے اس پر دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب اس سے ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرمانبرداری ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی نفس ایسا نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لا سکے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہی ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، اس کی نشانیاں نہیں دیکھتے، غور و فکر نہیں کرتے، وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے، یعنی ان کو پھر توفیق نہیں دیتا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی کام نہیں کرتی۔ ان سے کہیے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں؟ یعنی جن کا دل ہی کھوٹا ہے اور ان کی نیت ہی خراب ہے، ان کے لیے نشانیاں پھر کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھے جو ان سے پہلے کے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے؟ ان سے کہیے اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں، ہمارا یہی طریقہ ہے اور ہم پر حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، یعنی ہمیشہ ایسا ہی ہوا کہ جب کسی قوم کی طرف کوئی پیغمبر بھیجا گیا تو اس کی پکار پر جنہوں نے لبیک کہا، آخر کار جب اس قوم پر عذاب آیا تو بچے وہی جنہوں نے پیغمبر کی بات مانی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر لو، اور ہرگز ہرگز مشرکین میں سے نہ ہونا، یعنی ان لوگوں میں سے نہیں ہونا جو اللہ کی ذات، حقوق، صفات میں شرک کریں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارنا جو فائدہ نہ پہنچا سکتی ہو نہ نقصان دے سکتی ہو، اگر آپ ایسا کریں گے تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ آپ ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن آپ کے ذریعے سب کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں، اگر کوئی بھی یہ کام کرے گا تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ آپ کو کسی مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو بھی کوئی پھیرنے والا نہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے عام طور پر لوگ غافل رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نفع نقصان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، حالانکہ دراصل اس کا مالک اللہ ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے۔
اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس ہدایت کی پیروی کیے جائیں جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی جا رہی ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اس وقت تک صبر کیجئے جب تک اللہ فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔